بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرائطیں بیان کی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات میں مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ تیسرا یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرائطیں قبول کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل سرائے میں کوئی پسندیدہ کمرہ پسند کر لے۔ اس محل سرائے میں ہر کمرہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھا۔ پس یہ غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر دیکھا اور اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ تو اس پر آقا نے اس سے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرہ تو اور بھی بہت ہیں اور میں اپنے کمرے سے اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ کا ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد غلام نے ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا، اور جب غلام کو اپنا پسندیدہ کمرے میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے رات کو بزم احباب منعقد کی، اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتے ہوئے غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا تو دیکھتا ہے کہ جب نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا ہے، اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی۔ اگر یہ خدمت میرے ذمہ تھی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرے عذر قبول فرما۔ اور اس کو مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب مناظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرے روز مالک اور اس کی بیوی دونوں اس مناظر کو دیکھنے گئے تو وہی رات والا مناظر انہوں نے دیکھا جو ایک رات پہلے اس نے دیکھا تھا۔ اب اس کی بیوی نے بھی اس نورانی قندیل کو دیکھ لیا تھا۔ صبح ان دونوں نے اس غلام کو بلا کر کہا کہ تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس غلام کے مالک اور اس کی بیوی کے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا کہ جب غلام کو یہ معلوم ہوا کہ مالک اور اس کی بیوی پر اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے تو اس نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولنا، مگر اب جب میرا بید دوسروں پر ظاہر ہو چکا ہے تو جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا تو اب مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس غلام کی روح فکر سے انصاری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اسی طرح کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دین کی سپورٹ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔